بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، محترم بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادتوں اور آپ کے اخلاق کے بارے میں کئی ہفتوں سے عرض کر رہا ہوں. آپ کی ایک عادت شریفہ یہ تھی کہ جھگڑے سے بہت آپ جھگڑے کو بہت ناپسند فرماتے تھے. اللہ کے راستے میں جہاد کا معاملہ تو اور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جہاد کیے، لیکن معاشرتی ماحول میں جھگڑا آپ کو انتہائی ناپسند تھا. اور ایک حدیث میں بھی آپ کا یہ ارشاد منقول ہے کہ ان اللہ لا يحب الألد الخصم. اللہ تعالیٰ اس شخص کو نہیں پسند کرتا جو جھگڑالو ہو اور لوگوں سے جھگڑے کرتا پھرتا ہو. جس جگہ آپ کو یہ اندیشہ ہوتا کہ اس سے مسلمانوں میں کوئی جھگڑا کھڑا ہو جائے گا اور اس کام سے آپ کا لیے بچنا ممکن ہوتا، تو آپ ہر ایسے کام سے بچتے تھے جس میں اندیشہ ہو کہ مسلمانوں کے درمیان باہم جھگڑا ہو جائے گا. کعبہ شریف، بیت اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا. اس وقت کعبہ شریف کا جو رقبہ تھا وہ موجودہ کعبے سے کچھ زیادہ تھا. جو آگے حتیم کا حصہ چھوٹا ہوا ہے، اس کا بھی ایک بڑا حصہ کعبے شریف کے اندر داخل تھا. اس وقت کعبے کے اندر ایک دروازہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 دروازے بنائے تھے، ایک مشرق کی طرف اور ایک مغرب کی طرف. اور دروازے اونچے نہیں تھے بلکہ زمین کے ساتھ لگے ہوئے تھے. جیسے کہ عام کسی کمرے کے اندر جانے کا کوئی دروازہ ہوتا ہے تو وہ نیچے ہی ہوتا ہے اور آدمی جب چاہے جا سکتا ہے. جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، یعنی نبی ہونے سے پہلے، نبوت سے پہلے، قریش نے چونکہ کعبہ شریف کے کچھ حصے منہدم ہو گئے تھے تو اس کو دوبارہ تعمیر کیا. جب دوبارہ تعمیر کیا تو یہ ارادہ کیا تھا کہ ہم کعبے کی تعمیر صرف اپنی کمائی سے، اپنی حلال کمائی سے کریں گے. اب حلال کمائی جو ہے وہ کم تھی، اس لیے جو پورا رقبہ تھا کعبے کا اس کو پورے کو کعبے میں شامل نہیں کیا بلکہ کچھ حصہ چھوڑ دیا جو آج کل حتیم کے نام سے مشہور ہے. ایک کام تو یہ کیا. دوسرا کام یہ کیا کہ کعبے کے 2 دروازے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں. ایک تو وہ اسی جگہ مشرق میں جیسے آج ہے، اور دوسرا اس کے مقابل رکن یمانی سے ذرا پہلے دوسرا دروازہ تھا مغرب میں. تو 2 دروازے کرنے کے بجائے ایک دروازہ کر دیا، اور دروازہ بھی زمین کے ساتھ ملا کر نہیں رکھا بلکہ اونچا کر دیا جس پر سیڑھی سے چڑھ کر جانا پڑے. اور مقصد یہ تھا کہ جس کو ہم چاہیں اجازت دیں کعبے کے اندر جانے کی اور جس کو چاہیں نہ دیں. تو یہ قریش نے یہ تصرف کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی یہ بات، اور نبوت کے 23 سال آپ نے اس طرح گزارے کہ جو قریش کا جو تعمیر کردہ کعبہ تھا اسی کو آپ تسلیم کرتے رہے، اسی کی طرف رخ کے نماز پڑھتے رہے، اسی طرف
اسی کا طواف کرتے رہے، اس کو جوں کا توں برقرار رکھا۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں کعبے کو دوبارہ اسی طرح تعمیر کروں جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، یعنی حتیم کو بھی اس میں شامل کر لوں، دروازے بھی 2 کر دوں اور دروازے نیچے کر دوں۔ لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ یہ لوگ ابھی تازہ اسلام لائے ہیں، تو اگر میں ایسا کروں گا تو کہیں اس میں جھگڑا نہ پیدا ہو جائے، کوئی اس پر اعتراض کرنے لگے کہ ہمارے آباء و اجداد نے اس طریقے سے تعمیر کیا تھا، اس کو کیوں بدلا جا رہا ہے۔ تو اندیشہ ہے کہ اس سے لوگوں کو کیا دل میں فتنہ پیدا ہوگا اور لوگ آپس میں جھگڑنا شروع کر دیں گے، اس لیے میں ایسا نہیں کرتا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ کعبے کے اندر قریش نے ایک غلط تصرف کیا تھا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اس غلط تصرف کو درست کیا جائے، لیکن کیوں نہیں کیا؟ کہ اس سے جھگڑا پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا۔ تو ہر اس موقع پر جہاں کوئی جھگڑا پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کام سے پرہیز کرتے تھے، چاہے وہ مستحسن کیوں نہ ہو۔ ہاں، فرض اور واجب کی بات تو اور ہے، جو فرض کیا اللہ تعالیٰ نے یا واجب کیا اس کام کو تو کرنا ہی کرنا ہے، کوئی راضی ہو یا ناراض ہو، کوئی جھگڑا کرے نہ کرے، اس میں تو کسی کی پرواہ نہیں کرنی۔ لیکن جو چیزیں فرائض اور واجبات میں داخل نہیں ہیں، ان کے بارے میں اگر اندیشہ ہو کہ کسی چیز سے جھگڑا ہوگا مسلمانوں میں، تو ایسے موقع پر اس کام کو چھوڑ دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ اس شخص کو نہیں پسند کرتا جو جھگڑالو ہو، العلد الخصم، اور ساری زندگی یہی معمول رہا۔ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کپڑا لے کے آئیں اور کہا کہ یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے تیار کیا ہے تاکہ آپ اس کو پہنیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشتیاق ظاہر کر کے کہ یہ خاتون اپنی بیچاری محبت سے لائی ہے، تو میں اس کو اشتیاق ظاہر کر کے، اپنی احتیاط ظاہر کر کے آپ نے قبول فرمایا۔ ابھی قبول ہی فرمایا تھا تو، اور اس کو اس کی آپ نے کو ایک طرح سے شکریہ بھی ادا کیا تھا عملاً۔ اتنے میں ایک صاحب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ مجھے دے دیجیے۔ این اس وقت جب کہ وہ بیچاری اپنے ہاتھوں سے بنا کر لائی ہے، ایک صاحب نے کہہ دیا مجھے دے دیجیے۔ سرکار دو عالم صاحب نے اچھا بھائی لے جاؤ، تمہیں لے جاؤ۔ اب کوئی اور ہوتا تو کم از کم اتنا تو کہتا کہ بھائی یہ بیچاری لے کے آئی ہے تو میرے لیے لائی ہے، تم کیوں مانگ رہے ہو؟ مگر آپ نے دے دیا۔ صحابہ ایک دوسرے صحابہ نے ان کو سمجھایا بھی کہ بھائی یہ آپ نے کیا کام کیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لائی تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند بھی فرمایا تھا اور تم نے اس سے مطالبہ کر کے لے لیا۔ تو اس نے کہا جی میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تبرک جو ہے وہ میں اپنے پاس رکھوں اور جب میں مروں تو میرے کفن کے اندر اس کو استعمال کیا جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پہن چکے تھے اس کو، تو غرض کوئی جھگڑا، ذرہ برابر جھگڑا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج مبارک میں نہیں تھا، اور اتنی تاکید فرمائی جھگڑے سے بچنے کی کہ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں اس شخص کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں۔ اس شخص کو
جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کی میں ذمہ داری لیتا ہوں، ضمانت لیتا ہوں۔ کس کو؟ جو برحق ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیں۔ یعنی کسی معاملے میں اختلاف ہے اور کوئی جھگڑا ہے اور ایک آدمی برحق ہے اپنے کام میں، لیکن چھوڑتا ہے چلو بھائی میں اپنا حق چھوڑ دیتا ہوں، خام کا جھگڑا کرنا اچھا نہیں ہے، اس لیے اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، تو اس کو میں جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں، حق پر ہونے کے باوجود۔ یعنی اگر وہ مقدمہ لے کے چلا جائے کہیں عدالت میں تو چونکہ برحق ہے اور اس کے پاس اس کے دلائل موجود ہیں تو وہ اپنا حق ثابت کر سکتا ہے، لیکن صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ کیوں کون جھگڑے میں پڑے، دے جاؤ۔ میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ساری زندگی یہ معمول دیکھا کہ جہاں کہیں کوئی جھگڑا پیش آنے کا اندیشہ ہوا، اپنا بڑے سے بڑا حق چھوڑ دیا، ذاتی معاملے میں بھی، کیونکہ جھگڑے سے آپ بہت متنفر تھے۔ یہ دارالعلوم جو آج آپ جس میں آج بیٹھے ہیں، اس کا واقعہ بھی آپ کو سنا دوں۔ دارالعلوم ابتدا میں قائم ہوا تھا نانک باڑے کی بستی میں کے چھوٹے سے محلے میں، اور ایک چھوٹا سا اسکول تھا کسی زمانے میں، وہ بیکار پڑا ہوا تھا، اس میں جھاڑو دے کر، اپنے ہاتھ سے جھاڑو دے کر میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مولانا نور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے دارالعلوم کے پہلے ناظم اعلیٰ تھے، اپنے ہاتھ سے جھاڑو واڑو دے کر صفائی کر کے وہاں دارالعلوم قائم کیا تھا۔ اب اس میں چاروں طرف سے لوگ طلبہ آنے شروع ہو گئے، جگہ تنگ پڑ گئی، تو ایک میدان پڑا ہوا تھا شہر میں جو حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے ساتھ تھا، آج جہاں اسلامیہ کالج بنا ہوا ہے۔ وہ پورا میدان اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی حکومت کو یہ توفیق دی کہ وہ پورا میدان دارالعلوم کے نام الاٹ کر دیا، اور جو کراچی کی میونسپل کمیٹی تھی اس میں باقاعدہ قرارداد منظور کر کے وہ میدان دارالعلوم کو دے دیا، اس غرض سے کہ وہاں پر ایک دینی مدرسہ دارالعلوم قائم کیا جائے۔ اس کا قبضہ مل گیا، سرکاری کاغذات میں اس کا اندراج ہو گیا، الاٹمنٹ ہو گیا، اور اس الاٹمنٹ کی بنیاد پر اس جگہ پر تعمیر بھی شروع کر دی گئی، 2-3 کمرے بن گئے۔ ہمارے جو پہلے ناظم اعلیٰ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے مولانا نور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بڑے فعال آدمی تھے، انہوں نے وہ 2-3 کمرے بنا کر وہاں ٹیلی فون کی لائن بھی لے لی، ٹیلی فون لگ گیا، اور اعلان ہو گیا کہ دارالعلوم کا افتتاح ہوگا۔ تو افتتاح کے لیے تقریب منعقد ہو گئی، پاکستان کے مختلف اطراف سے علماء کرام آ گئے، حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شمس الحق افغانی، اور دیوبند سے دارالعلوم کے محتوی حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب، جہاں تک مجھے یاد ہے وہ بھی تشریف لائے تھے۔ جلسہ ہوا شاندار، اور اس میں سارے بزرگوں کی تقریریں ہوئیں اور بیانات ہوئے، اور وہاں پر تعمیر کا سلسلہ شروع ہونے لگا۔ اس میں کچھ لوگوں نے جھگڑا کھڑا کر دیا، وہ جھگڑا بالکل سراسر ناحق، کیونکہ زمین دارالعلوم کے نام، وہ قانونی کاغذات اس کے پاس، الاٹمنٹ اس کے پاس، اس کے ساتھ وہ تعمیر بھی شروع ہو گئی، جلسہ منعقد ہو گیا پھر، لیکن کچھ لوگوں نے جھگڑا شروع کر دیا کہ جی یہ تو
شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے پاس کی جگہ ہے، تو یہ شیخ الاسلام کے جو ورثہ ہیں انہی کو ملنی چاہیے۔ یہ کسی لوگوں نے یہ جھگڑا کھڑا کر دیا، حالانکہ حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے ان حضرات کے لیے بھی کچھ جگہ اس کے اندر مخصوص کی تھی، لیکن اللہ معاف کرے ایک صاحب تھے جو اس کو اپنی جائیداد بنانا چاہتے تھے، انہوں نے یہ جھگڑا کھڑا کر دیا۔ اب حضرت والد عین جلسے کے دوران وہاں پر ایک خاتون نے آ کر بھوک ہڑتال شروع کر دی، تو حضرت والد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں مدرسے کی بنیاد جھگڑے پر نہیں رکھنا چاہتا، لہذا ساری زمین، سارے کاغذات، ساری منظوری، سب کچھ، جلسہ بھی ہو گیا، لیکن کہا بھائی یہاں نہیں بنائیں گے ہم دارالعلوم، یہاں نہیں بنائیں گے۔ دارالعلوم بنانا فرض نہیں، جھگڑے سے بچنا چاہیے۔ جھگڑے سے بچنے کے لیے وہ ساری زمین چھوڑ دی، اور آج اس کا نتیجہ ہے کہ آپ دیکھیں وہاں پر مدرسہ تو کیا ہوتا، ایک اسلامیہ کالج بنا ہوا ہے، نام اسلامیہ کالج ہے لیکن عام کالج کی طرح ہے، اور اس میں خود اللہ بچائے خود ان کے بنانے والوں کے اولاد میں جھگڑے کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ ذرا دیکھیں کہ آج تصور کریں کسی کو اس طریقے سے قانونی حق پورا حاصل ہو جائے، اور قانونی حق حاصل ہونے کے بعد جھگڑے سے بچنے کے لیے وہ سب چھوڑ دیا۔ اس وقت تک یہ دارالعلوم، یہ زمین نہیں ملی تھی دارالعلوم کو، جو ہم جس پر آج دارالعلوم ہمارا قائم ہے۔ اس وقت کوئی دوسرا متبادل موجود نہیں تھا، کوئی اور جگہ نہیں تھی۔ فرمایا کہ نہیں، ہم تنگ و ترشی سے گبارہ کر لیں گے لیکن جھگڑا نہیں، جھگڑے سے بچ۔ اور یہ حدیث بھی اسی وقت سنائی کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، اس واقعے کو 4 مہینے گزرے تھے، صرف 4 مہینے۔ اس کے بعد ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا جی ہماری ایک زمین پڑی ہوئی ہے شرافی کوٹ کے قریب، تو اگر آپ چاہیں تو ہم دارالعلوم کے لیے اس کو دینے کو تیار ہیں۔ تو 25 ایکڑ زمین انہوں نے دارالعلوم کو دے دی، لیکن اس طرح ایسے وقت میں دے دی، نہ اس کے پاس کوئی آبادی، نہ اس کے ساتھ کوئی سڑک، نہ اس کے پاس آنے والی کوئی بس، جنگل صحرا، آنے کا کوئی راستہ بھی نہیں، کورنگی کا تصور نہیں تھا، کورنگی کی آبادی کا، لانڈھی کی بھی بالکل ابتدائی شکل میں تھی، اور اگر کوئی شخص قریب ترین بس اسٹاپ جو ملتا تھا وہ جو آج کل بابر مارکیٹ کا علاقہ ہے وہاں پر جا کر بس اتارتی تھی، وہاں سے پیدل آیا کرتے تھے، لیکن وہ اللہ نے دے دی، اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا، اس کے اوپر تعمیر ہوئی، اور پھر دارالعلوم یہاں منتقل ہوا، اور دارالعلوم کیا منتقل ہوا، سارا شہر پیچھے آ گیا۔ تو میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا یہ مزاج ہر مرحلے، زندگی کے ہر مرحلے پر ہم نے دیکھا کہ جھگڑے سے بچو، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ ہم بعض اوقات ظاہری سنتوں کا تو اہتمام کر لیتے ہیں، لیکن جو آپ کے اعلیٰ اخلاق ہیں، جن کی آپ نے معاشرے کی بہتری کے لیے تعلیم دی ہے، جس پر آپ کی ساری زندگی آپ نے عمل فرمایا، ان سنتوں کو بسا اوقات ہم چھوڑے ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑی سنت ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے عزیزوں میں ایک خاتون کا بڑا جھگڑا تھا کسی اپنے جائیداد کے سلسلے میں۔ بہت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس فیصلہ لینے کے آئیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں فیصلہ تو کر دوں گا شریعت کے مطابق انشاءاللہ، لیکن میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو۔ اور اس خاتون کو سنائی یہ حدیث جو میں نے ابھی بیان کی، تو وہ خاتون بھی اللہ والی تھیں،
انہوں نے کہا جی بس میں چھوڑتی ہوں اپنا حق. سارا جھگڑا ختم کر دیا اس حدیث کو سن کر. تو ذرا ہم اپنے ماحول پر، اپنے حالات پر نظر ڈال کر دیکھیں کہ ہم کہاں کہاں جھگڑوں میں مبتلا ہیں. ان جھگڑوں کو اللہ کے لیے چھوڑ دینا، یہ جنت میں حضور نے جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا وعدہ فرمایا. وعدہ ہی نہیں فرمایا، ضمانت لی. میں ذمہ دار ہوں اس شخص کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے. تو میرے بھائی اور عزیزوں، یہ بڑی زبردست سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جھگڑا چھوڑ دو، اپنا حق چھوڑ دو جھگڑے کے، تاکہ مسلمانوں میں جھگڑے کی فضا پیدا نہ ہو. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق طیبہ کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.